ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، تو اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں داخل کرے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے بڑا فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اللہ سے ملائے ہیں. کلا، ہشت، ہرگز نہیں. یعنی جن بتوں کو تم نے عبادت میں شریک کیا ہے، مجھے دکھاؤ تو کس قابل ہیں؟ کیا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں؟ اور جب یہ کچھ نہیں تو ان کو اللہ کا شریک بنانا اور ان کی پوجا کرنا کیسی عظیم خطا ہے، اس سے باز آؤ. کلا، یہ کلمہ نفرت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے اور بات کو شدت کے ساتھ رد کرنے کے لیے. تو یہاں پر کافروں کے جھوٹے خداؤں کا رد کیا گیا اور ان کے شرک کا رد ہے. کلا، ہشت، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا، حکمت والا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، تمام انسان اس کے احاطے میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا اجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لیے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں. 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو بادشاہ کو دیکھ کر بسا اوقات تھوڑا سا رعب ان پر طاری ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا رعب دیا کہ اگر کوئی آپ کی طرف چلتا، ابھی وہ 1 مہینے کے سفر پر ہوتا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو جاتا. آپ نے فرمایا 1 ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہو نماز پڑھے. یعنی نماز پڑھنے کے لیے ساری زمین کو پاک قرار دیا گیا. صرف مخصوص جو مسجد ہے اسی میں نماز پڑھنا ضروری نہیں. اگر کوئی سفر میں ہو تو جہاں اسے محسوس ہو، اگر ظاہری نجاست نہیں ہے تو وہ وہاں پر نماز پڑھ لے. آگے فرمایا اور میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھیں. یعنی کافروں سے جب جنگ کی جاتی ہے، کافروں کو شکست ہوتی ہے، تو جو کافروں کا مال مسلمانوں کو ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھیں. اور آگے شاید فرمایا اور مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا. تو صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. جو حضور کی شفاعت کا منکر ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کا منکر ہے. آپ نے فرمایا اور مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا. اور انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے
اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا. یعنی پہلے انبیاء ایک مخصوص جگہ کے لیے، قوم کے لیے آتے، اور آپ نے فرمایا مجھے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا. حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مخصوصہ کا بیان ہے، جن میں سے ایک آپ کی رسالت عامہ ہے جو تمام جن اور انس کو شامل ہے. خلاصہ یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، اور یہ مرتبہ خاص آپ کا ہے جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ارے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے. بشیرا و نذیرا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. ایمان والوں کو اللہ کے فضل کی خوشخبری آپ دیتے ہیں، اور کافروں کو اللہ کے عدل کا ڈر سناتے ہیں کہ اللہ تعالی عدل فرماتا ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت کا وعدہ کب آئے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعہ، تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو، ولا تستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکو. یعنی اگر تم مہلت چاہو تو تاخیر ممکن نہیں، مہلت نہیں ملے گی، اور اگر جلدی چاہو تو تقدم ممکن نہیں، یہ دن جلدی نہیں آئے گا. بہر تقدیر اس وعدے کا اپنے وقت پر پورا ہونا ہے. سورہ سبا کا 30واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے.